بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة: المتأخرون اخترعوا قضية سموها سالبة المحمول، وفرقوا بأن في السالبة يتصور الطرفان ويحكم بالسلب، وفي سالبة المحمول يرجع ويحمل ذلك السلب على الموضوع. وحكموا بأن صدق الإيجاب فيها لا يستدعي الوجود كالسلب، بل السلب يستدعيه كالإيجاب. یہ چوتھا نقطہ ہے۔ الرابعہ، یہ چوتھا نقطہ ہے۔ متاخرین نے ایک قضیہ اختراع کیا جس کا نام انہوں نے سالبۃ المحمول رکھا، اور وہ فرق بیان کرتے ہیں کہ سالبہ میں متصور ہوتی ہے دونوں طرفیں۔ الرابعہ، یہ چوتھا نقطہ ہے۔ المتاخرون اخترعوا قضیۃ، متاخرین نے ایک قضیہ اختراع کیا جس کا نام انہوں نے سالبۃ المحمول رکھا۔ وفرقوا، اور انہوں نے فرق کیا۔ یہ جو ہے سالبہ اور اس قضیے کے درمیان میں اصل فرق کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے فرق کیا یا وہ فرق بیان کرتے ہیں کہ سالبہ میں متصور ہوتی ہیں دونوں طرفیں، اور حکم لگایا جاتا ہے سلب کا، اور سالبۃ المحمول میں رجوع کیا جاتا ہے۔ یرجعو، ہم نے شاید اس کو پڑھ دیا، یہ یرجعو ہے، رجوع کیا جاتا ہے۔ اور حمل کیا جاتا ہے اس سلب کا موضوع پر۔ وحکموا، اور متاخرین نے یہ فیصلہ کیا کہ ایجاب کا صدق فیہا، اس قضیے میں لا یستدعی الوجود، نہیں تقاضا کرتا وجود موضوع کا، کالسلب، سالبہ کی طرح۔ بل السلب یستدعیہ کالایجاب، بلکہ سالبۃ المحمول کا سلب تقاضا وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے ایجاب کی طرح۔ اس عبارت میں 4 نکات میں سے چوتھا نقطہ ہے، جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے متاخرین حضرات کے ایک اختراع کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد میں مصنف اس کو رد بھی کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ متاخرین نے ایک قضیہ گڑھا ہے جس کو وہ کہتے ہیں موجبہ سالبۃ المحمول۔ متاخرین نے اپنی جانب سے ایک قضیہ گڑھ لیا جس کو وہ موجبہ سالبۃ المحمول کہتے ہیں۔ متقدمین کے یہاں اس طرح کا کوئی قضیہ نہیں ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور اس قضیے کو ایجاد کرنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ منطق کے 2 قاعدوں پر اعتراض ہوتا تھا، تو اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے متاخرین نے یہ قضیہ اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے۔ قاعدے کیا ہیں وہ جن پر جو اعتراض ہوتا تھا؟ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ متساویین کی نقیضوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے، ایک قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ موجبہ کلیہ کا عکس نقیض بھی موجبہ کلیہ ہوتا ہے۔ یہ 2 قاعدے ہیں۔ پہلا یہ کہ متساویین کی نقیضوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس نقیض بھی موجبہ کلیہ ہوتا ہے۔ یہ 2 قاعدے، اور ان دونوں قاعدوں پر اعتراض ہے۔ اعتراض کیسے ہے؟ مثلا شے اور ممکن، یہ دونوں متساوی ہیں، اور ان کی جو نقیض ہے لا شے اور لا ممکن، ان دونوں میں تساوی کی نسبت نہیں ہے۔ آپ نے پہلا قاعدہ بیان کیا
کہ متساویین کی نقیضوں میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ شے اور ممکن ان دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، لیکن ان کی جو نقیض ہے لا شے اور لا ممکن، اس میں تساوی کی نسبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تساوی کا جو مرجع ہے وہ دو کلیہ موجبہ ہے، اور یہاں اس کے اندر دو موجبہ کلیہ قضایا نکل نہیں سکتے، اس کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کل لا شیء لا ممکن یا کل لا ممکن لا شیء ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ موجبہ کلیہ یہ تقاضا کرتا ہے وجود موضوع کا، اور جو چیز موجود ہو وہ شے اور ممکن ہوگی۔ ہاں اس کے جو عینین ہے یعنی شے اور ممکن جو ہے، اس میں دو کچھ موجبہ کلیہ متحقق ہو سکتے ہیں، مثلا کل شیء ممکن اور کل ممکن شیء۔ تو عین جو ہے شے اور ممکن ان دونوں میں تو تساوی کی نسبت ہے، چونکہ دو موجبہ کلیہ ہم اس سے متحقق کر سکتے ہیں، کل شیء ممکن اور کل ممکن شیء، یہ دو قضیہ موجبہ بن گئے۔ لیکن ان کی جو نقیضیں ہیں لا شے اور لا ممکن، اس میں دو موجبہ کلیہ کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہم یہ کہیں کل لا شیء لا ممکن یا کل لا ممکن لا شیء، تو یہ کہنا ہمارا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موجبہ کلیہ جو ہوتا ہے، موجبہ کلیہ وہ تقاضا کرتا ہے وجود موضوع کا۔ اب کل لا شیء لا ممکن میں بھی وجود موضوع کا تقاضا کرے گا۔ اب ظاہر بات ہم کیا کہیں گے، کیونکہ کل لا شیء لا شے جو ہے یہ موجود ہے، حالانکہ جو چیز موجود ہوگی وہ لا شے نہیں ہو سکتی، وہ تو شے ہوگی یا ممکن ہوگی۔ تو یہاں پر کل لا شیء لا ممکن میں لا شے کا موجود ہونا لازم آئے گا، کل لا ممکن لا شیء میں لا ممکن کا موجود ہونا لازم آئے گا، حالانکہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ ممکن اور شے ہوگی، لا ممکن اور لا شے نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے قاعدے پر تو یہ اعتراض ہے۔ دوسرے قاعدے پر بھی ایسے ہی اعتراض ہے کہ کل شیء ممکن یہ موجبہ کلیہ ہے، تو مذکورہ جو قاعدہ ہے دوسرا اس کی بنا پر، یعنی موجبہ کلیہ کا عکس نقیض جو ہوتا ہے وہ موجبہ کلیہ آتا ہے۔ تو اب کل شیء ممکن کا جو عکس نقیض آئے گا کل لا ممکن لا شیء یہ آنا چاہیے، حالانکہ اس کا عکس نقیض یہ درست نہیں ہے، کیونکہ لا ممکن موجود ہی نہیں ہے، جبکہ موجبہ کلیہ میں وجود موضوع ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں ہی قاعدے غلط ہیں۔ ان دونوں اعتراضوں سے بچنے کے لیے متاخرین نے اپنی جانب سے قضیہ سالبۃ المحمول کو ایجاد کیا، اور یہ کہا کہ یہ قضیہ جو ہے سالبہ بسیطہ کے ہی مشابہ ہے، یعنی جس طرح قضیہ سالبہ بسیطہ ہوتا ہے وہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا، ایسے ہی قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول بھی وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ لہذا اب اگر کل لا ممکن لا شیء یہ جو قضیہ تھا اس میں موضوع موجود نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، چونکہ متاخرین نے کہتے ہیں کہ کل لا ممکن لا شیء جو ہے یہ قضیہ سالبۃ المحمول ہے، اور قضیہ سالبۃ المحمول وجود موضوع کا تقاضا ہی نہیں کرتا ہے، تو اس پر کوئی اعتراض بھی وارد نہیں ہو سکتا۔ وفرقوا، یہاں سے قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول اور قضیہ سالبہ بسیطہ ان دونوں کے درمیان میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان کیا ہے۔ قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول چونکہ سالبہ بسیطہ ہی کی طرح ہے، تو اس لیے مصنف نے ان دونوں کے درمیان میں فرق بیان کیا ہے کہ سالبہ کے اندر موضوع اور محمول دونوں متصور ہوتے ہیں، اور صرف محمول کا موضوع سے سلب ہوتا ہے، جیسے زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے۔ اور قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول کے اندر اولاً تو محمول کا موضوع سے سلب کیا جاتا ہے، پھر اس محمول مسلوب کا موضوع پر حمل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول۔ چنانچہ مذکورہ قضیے کا ہم ترجمہ کریں گے زید لیس بقائم کا، کہ زید نہیں ہے کھڑا ہے، زید لیس بقائم زید نہیں ہے کھڑا ہے۔ وحکموا، اس قضیے کے اختراع کے بعد متاخرین نے فرمایا ہے کہ قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ اس کا جو سلب ہے یعنی سالبہ سالبۃ المحمول یہ وجود موضوع کا تقاضا کرے گا۔ حاصل اس کا یہ ہوا کہ اس قضیے میں موجبہ کا جو حکم ہے وہ سالبہ کی طرح ہے، اور سالبہ کا حکم موجبہ کی طرح ہے،
تو سالبہ جیسے وجود موضوع کا تقاضا عام طور پر نہیں کرتا، یہاں پر جو ہے وجود موضوع کا تقاضا کرے گا، اور موجبہ عام قضایا میں وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے، تو قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول میں جو موجبہ ہوگا وہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرے گا۔ وَقَرِيحَتُكَ حَاكِمَةٌ بِأَنَّ الرَّبْطَ الْإِيجَابِيَّ مُطْلَقًا يَقْتَضِي الْوُجُودَ، اور تیری طبیعت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ربط ایجابی مطلقاً وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ جو عبارت ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے متاخرین پر، فرماتے ہیں کہ ربط ایجابی یعنی قضیہ کا موجبہ ہونا، ربط ایجابی سے مراد ہے قضیے کا موجبہ ہونا، یہ وجود موضوع کا مطلقاً تقاضا کرتا ہے، خواہ اس کا محمول موجود ہو یا محمول موجود نہ ہو، مطلقاً وجود کا یہ تقاضا کرتا ہے۔ لہذا متاخرین کی یہ جو ایجاد ہے قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول، یہ درست نہیں ہے۔ رہے سابقہ جو اعتراض تھے جس کی وجہ سے متاخرین نے یہ قضیہ ایجاد کیا ہے، تو اس کا جواب بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ ان اعتراضوں کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے، عبارت میں اگرچہ موجود نہیں ہے، کہ حکم جو ہے وہ طبیعت پر لگتا ہے، افراد پر نہیں لگا کرتا، اور جو چیز مفہوم اور متصور ہو سکے وہ محکوم علیہ بن سکتا ہے۔